اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں پیغام عاشوراء کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ عاشوراء ایک الہی مکتب ہے، ایک الہی درسگاہ ہے۔ اس عظیم درسگاہ سے انسان اپنی کامیابی، اپنی سعادت اور اپنی عاقبت بخیری کے تمام دروس لے سکتا ہے۔ ان پیغامات اور دروس میں سے ایک انسان کی کامیابی کے لیے نہایت ضروری ہے، وہ صبر ہے۔ عاشوراء سے ہمیں جو درس ملتا ہے، عاشوراء سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے، ان پیغامات میں سے ایک پیغام صبر ہے۔ انسان کی کامیابی، انسان کی فلاح، انسان کی رستگاری، انسان کی نجات کے لیے جن عوامل کی ضرورت ہے، ان میں سے سب سے بڑا سبب صبر ہے۔ تو عزیزان گرامی، پہلے آپ کی خدمت میں صبر کے معنی بیان کروں۔ معمولاً ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے صبر یعنی پیچھے ہٹنا، صبر یعنی چھوڑو، صبر یعنی عقب نشینی۔ وہ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صبر یعنی استقامت، صبر یعنی مقاومت، صبر یعنی ڈٹ جانا، صبر یعنی مسلسل آگے بڑھنا، اس کا نام صبر ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہمیں یہ تعبیر ملتی ہے، الصبر من الایمان کالرأس من البدن۔ صبر اور ایمان کے درمیان جو رابطہ ہے، وہ کس قسم کا رابطہ ہے؟ کالرأس من البدن، سر اور بدن کا جو رابطہ ہے۔ اس بدن کو زندہ رہنا ہے تو اس بدن پہ سر کا ہونا ضروری ہے۔ جو ہی آپ اس بدن کو سر سے جدا کریں گے، بدن مر جائے گا۔ تو اسی طرح اگر ایمان کی حیات، ایمان کی زندگی باقی رکھنا ہے تو صبر کے ساتھ، صبر کے بغیر یعنی استقامت کے بغیر، مقاومت کے بغیر ایمان کی زندگی، ایمان کی حیات کی بقا ممکن نہیں ہے۔ صبر یعنی استقامت۔ پس عاشوراء، مکتب عاشوراء سے ہمیں جو درس ملتا ہے آج آپ کی خدمت میں، وہ صبر کا درس ہے۔ دیکھیں، استقامت کے بارے میں پیغمبر خدا کو قرآن مجید میں حکم ہوتا ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ صبر یعنی چھوڑو نہیں، پیچھے ہٹو نہیں، عقب نشینی کرو نہیں، بلکہ فاصبر، اے میرے حبیب استقامت کرو، اے میرے حبیب ڈٹ جاؤ، کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح سابقہ انبیاء میں سے اولو العزم انبیاء، اولو العزم یعنی ارادے والے، صاحبان شریعت انبیاء نے استقامت کی ہے۔ سابقہ شرائع میں، سابقہ امتوں کے درمیان صاحبان ارادہ، صاحبان شریعت انبیاء نے استقامت دکھائی ہے۔ آپ کو بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ صبر کے بغیر کامیابی ممکن نہیں، صبر کے بغیر ہدف کا پانا ممکن نہیں۔ بس ناظرین گرامی قدر، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، صبر وہ شخص کر سکتا ہے، وہ انسان صبر کرتا ہے جس کے سامنے کوئی ہدف ہو، جس کے سامنے کوئی منزل ہو، جس کے سامنے کوئی مقصد ہو۔ بس اس مقصد، اس منزل تک جانے کے اس راستے میں، اس سفر میں
مختلف قسم کے رکاوٹیں آ جاتی ہے، مختلف قسم کی مشکلات آ جاتی ہیں، مختلف قسم کے موانع آ جاتے ہیں، تو ان موانع کی پرواہ کیے بغیر، ان رکاوٹوں کے سامنے تسلیم ہوئے بغیر، ان مشکلات کے سامنے ہار مانے بغیر مسلسل ہدف کی طرف جانا، مسلسل مقصد کی طرف رواں دواں ہونا، مسلسل منزل کی طرف قدم بڑھانے کا نام صبر ہے۔ صبر پیچھے ہٹنے کا نام نہیں ہے۔ بس صبر وہ کرتا ہے، صبر وہ انسان کر سکتا ہے جس کے سامنے مقصد ہو۔ اگر میرے سامنے کوئی مقصد ہے نہیں تو صبر بے معنی ہے، اس کو کوئی معنی نہیں۔ صبر کرو، کیا صبر؟ صبر یعنی مقصد کو پانے کے لیے، منزل کو پانے کے لیے، ہدف کو حاصل کرنے کے لیے، مقصد کو پانے کے لیے، مقصد کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں اس رکاوٹوں کے سامنے تسلیم نہ ہونے کا نام صبر ہے۔ اسی لیے مولا امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں، اصبر علی ما تکرہ فیما یلزمک الحق۔ اصبر یعنی استقامت کرو، مقاومت کرو، ڈٹ جاؤ، علی ما تکرہ فیما یعنی وہ چیزیں جو تمہیں پسند نہیں ہیں، اچھی نہیں لگتی ہے، یلزمک الحق، لیکن حق کی راہ میں جو سختیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، حق تک، منزل تک پہنچنے کے لیے جو مکروہ، جو ناپسند چیزیں، جو رکاوٹیں، جو مشکلات آپ کو درپیش آتی ہے، ان مشکلات کے سامنے تسلیم نہ ہونے کا نام صبر ہے۔ اسی لیے خود امام فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام، من اصابتہ مصیبت، کسی پہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بلا آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو فقل انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ناظرین گرامی قدر، ہم اس آیہ کریمہ کو آیہ استرجاع کہتے ہیں۔ اس آیت کو فقط کسی کی وفات کی خبر سنتے ہی اس وقت ہم تلاوت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت بھی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن اس آیت کا مفہوم یہ ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم خدا کے لیے ہیں، خدا کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں، لذا مشکلات کے سامنے ہم تسلیم ہونے والے نہیں ہیں۔ خدا ہمارا مقصد ہے، خدا ہمارا ہدف ہے، خدا تک جانا ہماری منزل ہے، لذا خدائی ہونے کی راہ میں، خدا کو پانے کی اس سفر میں، خدا تک جانے کے اس سفر میں جو مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کے سامنے تسلیم نہ ہونے کا نام انا للہ، ہم خدا کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ پوری زندگی خدا کے لیے ہو تو آخر میں وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ہو جاتا ہے۔ ہم زندگی کسی اور کے لیے اور جاتے وقت کہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ایسا نہیں ہوگا۔ بس عاشوراء سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ صبر ہے۔ اسی لیے مولا ابا عبداللہ الحسین کا فرمان ہے، رضا اللہ رضانا اہل البیت علیہم السلام، ہم اہل بیت کی خوشنودی، ہماری رضایت، ہماری مرضی، رضا اللہ، خدا کی خوشنودی ہماری خوشنودی ہے، خدا کی رضایت ہماری رضایت ہے، خدا کی مرضی ہماری مرضی ہے۔ نصبر علی بلائہ، جب خدا کی رضایت ہماری رضایت ہے، خدا کی خوشنودی ہماری خوشنودی ہے، یعنی ہمارا مقصد خدا ہے، ہمارا ہدف خدا ہے، ہماری غایت خدا ہے، ہماری منزل خدا ہے، تو نصبر علی بلائہ، خدا اگر ہم سے جو امتحان لینا چاہتا ہے اس امتحان کے مقابلے میں ہم مقاومت کریں گے، استقامت کریں گے، تحمل کریں گے، برداشت کریں گے۔ یوفینا اجور الصابرین، خدا ہمیں صبر کرنے والے، استقامت کرنے والے، مقاومت کرنے والے، خدا کی راہ میں، خدا کی خاطر استقامت کرنے والوں کا اجر ہمیں دے گا۔ آپ عاشوراء میں دیکھیں، اتنی مشکلات، دشمن کی جانب سے اتنی مشکلات ہے، اتنے مصائب ہے ظاہراً،
لیکن امام حسین پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. نہ فقط امام حسین علیہ السلام بلکہ اصحاب باوفا، نہ فقط اصحاب باوفا بلکہ بچے، خواتین، مستورات، کاروان حسینی کا ہر فرد صبر کا، استقامت کا اعلیٰ نمونہ ہے ہمارے لیے. ان کے صبر کے نتیجے میں، ان کے استقامت کے نتیجے میں، مقاومت کے نتیجے میں، خدا کی راہ میں ڈٹ جانے کے نتیجے میں، مشکلات اور مصائب کے سامنے تسلیم نہ ہونے کے نتیجے میں کربلا بپا ہوئی اور عاشورہ وجود میں آیا. یہ مکتب وجود میں آیا ہے. عاشورہ صبر کا نتیجہ ہے، کربلا استقامت کا نتیجہ ہے، کربلا مقاومت کا نتیجہ ہے، کربلا یعنی مصائب اور مشکلات کے سامنے ہار تسلیم نہ ہونے کا نتیجہ ہے. اگر خدا نہ کرے امام حسین علیہ السلام مشکلات کو دیکھ کے، مصائب کو دیکھ کے، موانع اور رکاوٹوں کو دیکھ کے پیچھے ہٹ جاتے تو عاشورہ وجود میں نہ آتا، کربلا بپا نہ ہوتی، یہ عظیم مکتب وجود میں نہ آتا. یہ وجود میں آیا تو حسین ابن علی کی استقامت، حسین ابن علی کی مقاومت، حسین ابن علی کا صبر، حسین ابن علی اور اس کے اصحاب باوفا کے صبر کا نتیجہ ہے. بس عزیزان گرامی، ہمیں بھی اپنی زندگی میں مختلف قسم کی مشکلات، مختلف قسم کے موانع پیش ہوتے ہیں، مختلف قسم کے رکاوٹیں آ جاتی ہیں، لیکن اس وقت یاد رکھیں آپ کا ہدف اگر الہی ہو، آپ کا مقصد الہی ہو، آپ کا مقصد خدائی ہو، مقصد آپ کا صحیح ہو، تو اس مقصد کو پانے کے لیے، اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو صبر کا راہ، صبر کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. جب تک ہم صبر نہیں کریں گے، جب تک ہم استقامت نہیں کریں گے، جب تک ہم مقاومت نہیں کریں گے، انسانی زندگی کے کسی شعبے میں کامیابی ممکن نہیں ہے. چاہے وہ فردی زندگی ہو، چاہے وہ عائلی اور خانوادگی زندگی ہو، چاہے وہ سیاسی اور اجتماعی زندگی ہو. اگر آپ کے پاس ایک الہی منزل ہے، ایک الہی ہدف ہے، تو اس ہدف کو پانے کے لیے استقامت اور صبر کا طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے. آپ کی زندگی کا ایک حصہ صبر. جب تک آپ صبر نہیں کریں گے، شیطان پہ غالب نہیں آ سکتا. صبر نہیں کریں گے، نفس امارہ پر غالب نہیں آ سکتے. صبر نہیں کریں گے، انسان کی خواہشات پہ انسان غالب نہیں آ سکتا. صبر کے نتیجے میں ہی، استقامت کے نتیجے میں ہی، مقاومت کے نتیجے میں ہی انسان شیاطین جن و انس پہ غالب آ سکتا ہے، انسان اپنے خواہشات پہ غالب آ سکتا ہے، انسان اپنے غرائض پہ غالب آ سکتا ہے. صابر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. لذا قرآن مجید میں صبر کرنے والے صابرین کی بڑی تعریف ہوئی ہے. اب کربلا صبر کا عملی نمونہ ہے، کربلا صبر کا مجسم ہے. کربلا سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے کامیابی کا، وہ ایک صبر ہے، وہ استقامت ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارہ حسین ابن علی اور اصحاب باوفا کے صبر کا واسطہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں الہی اہداف کی خاطر استقامت اور مقاومت کرنے کی توفیق عنایت فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.